السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں آرے باکس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی، ہمارے بہت اچھے مہمان، جناب اشکناز کھوکھر صاحب۔ اشکناز کھوکھر صاحب کون ہے؟ اشکناز کھوکھر صاحب جناب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ یو این کے ساتھ مل کے مختلف آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ہر مظلوم کی آواز کو بلند کیا ہے اور ظلم کرنے والے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ، اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اشکناز صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ ذیشان، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ آج آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر میں بات کر سکوں۔ میری بہت دیر سے خواہش تھی کہ میں نوجوانوں کے کسی پلیٹ فارم پر جاؤں جہاں پر اس پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پر جس کو نوجوان فالو کرتے ہیں، کیونکہ میری جو ایکٹیویزم ہے وہ نوجوانی میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور میں چاہتا ہوں جو میں نے کام کیے ہیں وہ نوجوانوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں۔ سر بہت شکریہ، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اشکناز صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی یہ ایک بہت پیچیدہ قسم کا سوال ہے، اور پاکستان میں کام کرنے والی وہ تمام آرگنائزیشن جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، ان کے مطابق پاکستان میں بہت حد تک جو ہے وہ کام کا آغاز ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو انسانی حقوق کے لیے کام ہونا چاہیے اس کے لیے ابھی جو ریاستی سطح پر جو کام ہونا چاہیے وہ بہت پیچھے ہے، کیونکہ کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی ادارہ جب کام کرتا ہے تو وہ اس کا جو الحاق ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک گورنمنٹ ملک کے اندر ریاست کے اندر کوئی ایسے قوانین نہیں بناتی جس کی وجہ سے ملک کے اندر عام شہریوں کے جو حقوق ہے جن کو پامال کیا جا رہا ہے یا ان کو دبایا جا رہا ہے، اس کے لیے ریاست جب تک سخت قسم کے قوانین نہیں بناتی تب تک جو انسانی حقوق کی پامالیاں وہ جاری رہتی ہیں، اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان ابھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے میں بہت پیچھے ہے۔ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن میں اجلاس ہوا، 42واں اجلاس تھا جس کو یو پی آر بولتے ہیں، یونیورسل پیریڈک رپورٹ۔ یہ 29 جنوری کو اس کا اجلاس تھا، اور میں اس اجلاس میں زوم کے ذریعے سے پاکستان میں شامل تھا۔ تو پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے، ان سبھی ممالک نے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ کویشچنز اٹھائے ہیں کہ پاکستان کو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کے حوالے سے، خاص طور پر مذہبی آزادی کے حوالے سے، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، ایک عام شخص جس کا تعلق جو ہے وہ عام سطح کا جو فرد ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ بہت جو ہیں وہ پیچھے حقوق کی آواز اٹھانے یعنی میں۔ کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے وہ طبقاتی نظام ہے۔ یہاں پر ایک وڈیرا نظام ٹائپ۔ جو یہاں پر امیر ہے اس کی آواز اور ایک غریب کی آواز، جب وہ آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو سننے کے میکانزم دیکھتے ہیں کہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر کی آواز اور غریب کی آواز میں بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل بالکل، میرا بھی یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ، اور لیکن ایک اچھی بات جو یہ ہے کہ آج کل کم سے کم ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے ایشوز کو اٹھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ ابھی دیکھیں کہ جیسے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا خاتون کے ساتھ، اور یہ بہاڑی میں جو بس والا واقعہ ہوا ہے، اس طرح سے پھر جہانیہ میں یا گجرات والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان اٹھا، تہلکہ اور مچ گیا تھا۔ جی تہلکہ مچا، اور جو باب اختیار ہے ان کو اس کے اوپر ایکشنز لینا پڑا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ تمام ملزمان جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ حکومت کے پاس ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت وہ کیا کہتے ہیں، پاورفل میڈیا بن گیا ہے، جو تھوڑا سا بھی مسئلہ بنتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کون کون سی ایسی آرگنائزیشن ہیں، ایسے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ جی اگر ہم حکومتی سطح کے اوپر دیکھیں تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے ادارہ، جس کو منسٹری آف ہیومن رائٹس بھی بولتے ہیں، MOHR.gov.pk، یہ اس کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو پی ٹی کے گورنمنٹ کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ وہ شری زاری صاحبہ جو تھی اس کی انچارج تھی، رائٹ نو آئی ڈونٹ نو ہیو دا نیم آف دا ہو از دا منسٹر آف دیٹ منسٹری، لیکن یہ منسٹری بہت پاورفل منسٹری جو کہ پاکستان کے اندر ہونے والے تمام قسم کی وائلیشن جس کا تعلق انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے حوالے سے حکومت کو رپورٹ جاری کرتی ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ کے سطح پر جو فیڈرلی لیول پر ادارہ کام کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہر صوبے کے اندر بھی جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے پروونس لیول کے اوپر، اور اس کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں جو ریگارڈنگ لائک پرزنرس کے لیے کام کرتی ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے، جیسے PCSW ہے، پاکستان اسٹیٹس آف ویمنس کے نام سے جو ادارہ ہے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے
جو جن کا آپ بتا رہے تھے ہمارے ساہیوال کے اندر بھی دیکھتے ہیں شہید بینظیر سینٹر جو ہے یہ بالکل ان کے جو سوشل ویلفیئر کے انڈر جو ادارہ آ رہا ہے یہ بالکل ان کے ساتھ ادارہ جو اٹیچ ہے. اور بھی دیگر ادارے ہیں جس طریقے سے اب چائلڈ پروٹیکشن والے ہیں, یہ بھی ایک ایسا ادارہ جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتا ہے. اور بھی ڈھیروں ادارے ہیں جن کا ہم دیکھ سکتے جیسے شیلٹر ہوم ہمارے پاس ہے, خواتین کے لیے پناہ گاہ بنائی گئی ہے جو اس طریقے سے جس کو ہم دارالمان بھی بولتے ہیں. بالکل اس طرح کے ڈھیروں ادارے ہیں. اور جو غیر حکومتی ادارے ہیں جس کو HRCP جس سے بولتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں ہر ایشوز کے اوپر حکومت کی اصلاح کرتی ہے, حکومت کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے مسائل ہیں جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ انسانی حقوق سے ہے, انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے. تو وہ حکومت کو جو ہے اپنی جو ہے ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ اور ڈھیروں NGOs ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر کام کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن دنیا کا ایک عالمی ادارہ ہے جو کہ تمام ممالک کے اوپر نظر رکھتا ہے, واچ رکھتا ہے. اور ابھی جیسے ابھی ترکی کے اندر ابھی ارتھکویک آیا تو یونائٹڈ نیشن سب سے آگے وہاں پر ادارہ ہوگا جو وہاں پر جو ریلیف کا کام کرے گا. اس طریقے سے یہ جو پاکستان کو بھی ریسنٹلی فلڈ کے حوالے سے پچھلے سال میں جو ہمارے یہاں فلڈ آیا تھا اس کے حوالے سے ابھی تک اس کی جو امداد ہے وہ جاری ہے. اور پاکستان کو اس طریقے کی امداد ملے گی جس سے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے جن کا نقصان ہوا ہے. اس میں نقصان کی بھرپائی حکومت کی بھی وہ کی جائے گی اور عام جو بندہ ہے جو سندھ میں یا ساؤدرن پنجاب میں یا بلوچستان میں یا KP میں جو متاثر ہوا ہے اس کے گھر تک کچھ نہ کچھ امداد اس کی طرف سے لازمی پہنچے گی. اور ایک جو خصوصی بات ہے کہ NGOs جو ہیں یہ ایک بہت اچھا جو کسی بھی ملک کا امیج پیش کرتی ہیں کیونکہ یہ اصلاح کرتی ہے گورنمنٹ کی. یہ گورنمنٹ کو ایسے ایشوز کے اوپر بات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں یا لابنگ یا ایڈوکیسی کرتی ہے جس سے حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ایسے اسپیکٹس ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اسمبلیوں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر قانون بنانے کی ضرورت ہے یا شاید قانون کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون تو موجود ہے لیکن قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی. بالکل نہیں. آپ نے پہلے بات کی کہ طبقاتی نظام کے حوالے سے کہ شاید کچھ ایسے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں جو کہ روک دیے جاتے ہیں, لائک جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائلیشنز کے حوالے سے لوگ قطاروں میں لگ کر آٹا لے رہے ہیں اور جو آخری لائن والا بیچارہ جب وہ پہنچتا آٹے تک تو اس کو ختم ہو جاتا ہے. 2-3 گھنٹے کے لیے وہ بیچارہ لائن. ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بعض ہمارے جو ہوٹل والے ہیں بندے وہ اپنے بندے بھیج کے وہاں سے آٹا لے لیتے ہیں. آج کل یہ بھی سین چل رہا ہے. جی میں نے بیشتر تندوروں کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کا آٹا پڑا ہوا دیکھا بھی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے ابھی بہت جلد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بڑے تندوروں کی تو بات ہم نہیں کرتے ریسٹورنٹس کی, لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک عام تندور کے اوپر لوگوں جہاں پر لوگوں کو سستی روٹی ملنی چاہیے وہاں پر اگر گورنمنٹ آٹے کا کوٹا رکھتی ہے تندوروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے جس کی وجہ سے آٹے کی شارٹیج بھی نہ ہو اور لوگوں کو شاید اس چیز کو جرم نہ سمجھنا پڑے, ریلیف بھی مل جائے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طریقے سے یہ حالت ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ ماڈل بازار میں جائیں, مزدور پلی میں جائیں, کسی چیریٹی اسٹور کا وزٹ کریں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گے کہ میرا ملک کس طرف جا رہا ہے. بالکل. اچھا اشکناز بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے, مزدور بچوں, یتیم بچیوں, بیوہ عورتوں کے اوپر کام کر رہا ہے. اصل میں اقلیتوں کے حقوق ہے کیا اور لوگوں تک کیا بات پہنچی ہے, لوگوں کے مائنڈ میں کیا اس کا کانسیپٹ ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ اقلیتوں کے حقوق اور لوگوں کے مائنڈ میں اس کا کیا خیال ہے. جس معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن ہوگا, جس معاشرے کے اندر تعصب بڑھتا جائے گا, جس معاشرے میں مذہب کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ہوگی اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے نفرت کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا, اس کے ساتھ نفرت کو پروان چڑھایا جائے گا. اور ایک عام ذہن جو نوجوان ہے ابھی یا مدرسے کا نوجوان ہے یا ایک عام گورنمنٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے اور شاید وہ کسی ایسے مذہبی لیڈر کے پاس چلا گیا جو کہ نفرت کو پروموٹ کرتا ہے, تو وہ جو بچہ ہے وہ ایسے ہی سمجھے گا جیسے کہ شاید یہ جو لوگ ہیں جو میرے مذہب سے ہٹ کے لوگ ہیں جو میرے عقیدہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, یہ شاید یہ دیز آر ریبیلینز یا ہم ان کے بارے میں بہت کچھ برے الفاظ بھی جو ہیں ان کے ذہنوں میں آتے ہیں. لیکن اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بات بتائی ہے کہ پاکستان میں جو 70% جو سلیوری ہے دی ایگزسٹ ان منارٹیز, آپ ہندو کمیونٹیز کو دیکھیں آپ کرسچن کمیونٹیز کو دیکھیں, 70% جو بھٹا مزدور ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ منارٹیز کے ساتھ ہے اور وہ نسل در نسل اس غلامی کے اندر گزارتے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو جبرن ان کے ساتھ ان سے مزدوری والا کام کروایا جا رہا ہے اور بہت وہ مشکل کام ہے. کبھی آپ بھٹے کے اوپر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری, وہ قرض در قرض وہ جو نسل در نسل قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواتین بھی ہیں. ابھی جو واقعہ آپ کو اسلام آباد میں ہوا یا جو وہاڑی والا بس والا واقعہ تھا تو وہاں پر ہمیں واضح ہے کہ یہ گھر سے کیوں باہر نکلی. موٹر وے کے اوپر بھی یہی واضح آئی تھی جب موٹر وے سانحہ موٹر وے ہوا تو تب بھی یہی آواز آئی کہ یہ عورت گھر سے نکلی کیوں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم جو ہیں وہ بھی غلامی طاقتوں کے نیچے اس طرح سے آ چکے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا, مجھے اندرا گاندھی کا وہ ورڈ یاد آیا کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ اب ہندوستان آزاد ہو گیا. تو اندرا گاندھی نے کہا میں تب ہندوستان کو آزاد مانوں گی جب عورت دلی سے بیٹھ کر جب کلکتہ میں اترے گی تو اس کے جو کان میں جو سونے کے ٹاپس ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یہاں پر خواتین رات کو نہیں نکل سکتی یا ان کے لیے ایک ایسی آبادی جس کا تعلق 50% ریشو ہے ان کی خواتین کی جو آبادی ہے نا ہمارے ملک کی, وہ 50% جو خواتین کے اوپر ہے, تو ایک ہم طبقہ جو 50% ہے وہ جو ڈپینڈنٹ جس کو بنایا جا رہا ہے, تو مردوں کے اوپر سارا کام ہم ڈال دیتے ہیں, تو وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جہاں پہ خواتین کو پیچھے یا محروم طبقات کو. ابھی دیکھیں میں بھی اس ریسٹورنٹ کے اندر آپ بھی آئے ہیں تو ہمیں سیڑھیاں چڑھی ہیں, یہاں پہ مزدور شخص جو ہے وہ نہیں آ سکتا. ایک وہ فرد جو مینٹلی چیلنج ہے یا جس کو کوئی فزیکلی چیلنج ہے اس کے لیے, اب یہ ڈپٹی کمشنر کے اندر بھی ہے بھائی جان, آپ وہاں اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں چلے جائیں, وہاں آپ کو چڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ڈسکرمنیشن بھی ہے. اور پھر بیواؤں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ بیوہ ہے یا کوئی ایسی خاتون جو کوئی بے روزگار ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, اس کے لیے ریاست کے پاس کوئی ایسے پروویژنز نہیں ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اشکناز بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, یعنی کہ کب سے کام کر رہے ہیں, آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا, کیا سین آپ نے دیکھا تھا؟ جی میں نے 2005 میں ایک سیمینار اٹینڈ کیا لائبریری جو ہماری جناب پبلک ہے, وہاں پر میں دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر سیوریج کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں, گلیوں کے اندر لائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو آئی واز ینگ اسٹوڈنٹ, تو میں جب وہاں پر گیا تو مجھے وہ باتیں بڑی پسند آئی, اور میرا بھی جذبہ تھا کہ معاشرے کے اندر ہمیں ان چیزوں کے لیے کام کرنا چاہیے جو کہ ایک عام شخص کی آواز یا عام شخص کی ضرورت بھی ہے. تو میں نے 2005 میں ان ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا, اور 2005 سے لے کر 2023 کا آغاز ہو چکا ہے. تو بہت سارا کام ہے, میں دیکھتا ہوں لوگ بھی دیکھتے ہیں, آپ کا بہت سارا کام ہے جناب. آپ نے بھی کبھی اپنی نظروں سے گزارا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے آپ نے. جی تھینک یو ویری مچ. میں خود اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ مواقع بھی ملے ہیں, اور میں نے مواقع گین بھی کیے ہیں. میں خود سے اپنا ٹائم والنٹرلی دیتا ہوں. آج کے نوجوان کے لیے یہ ٹائم جو دینا وہ بہت مشکل ہے, اور میں آج کے نوجوان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ ہر چیز کے لیے آپ کو پیسہ ملے جو آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ساہیوال کے اندر پودے لگائے ہیں, لوگوں کو پودے مفت بھی فراہم کیے ہیں, اپنی جیب میں سے لے کر دیے ہیں. ہم نے کچھ ڈونیٹ کیا ہے, اور دینے والا جو ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے, اور وہ خدا کی نظر میں مقبول نظر بھی ہوتا ہے. تو میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے ٹائم کا تصرف ہے وہ آپ لرننگ کے لیے, انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے لازمی طور پر کریں. اور اگر آپ کو کہیں سے اپنے جیب میں سے انویسٹ کر کے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو لازمی اس موقع کو گین کریں, کیونکہ جب آپ اپنی جیب سے انویسٹ کر کے کچھ چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی آپ کو قدر بھی ہوتی ہے اور آپ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور ایک خاص جو مقصد ہے آج کل کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور میں تمام نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ انسانی حقوق کے حوالے سے بیدار ہوں, انسانی حقوق کے کام کو سیکھیں, اور اپنے سوشل میڈیا کو ان ایشوز کے لیے لازمی طور پر استعمال کریں, تاکہ آپ کے ارد گرد جو بھی وائلیشنز آپ دیکھتے ہیں, کہیں پانی کھڑا ہے, کہیں پہ پارکنگ کے مسائل ہیں, کہیں پہ روڈ اگر صحیح طریقے سے نہیں بنا ہوا, یا مہنگائی ہے, یا آٹا کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے, چینی کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے, تو لازمی طور پر اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے حکومت تک پہنچائیں. اور آپ کی آواز میں سمجھتا ہوں سنی بھی جاتی ہے, اور آپ جو ہیں کیونکہ پاکستان کی بیک بون ہے, ہمیں آپ پہ فخر ہے, اور آپ اس کام کو لازمی طور پر آگے بڑھائیں, ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو. بہت شکریہ. اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ میرے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. میرا ادارہ, میری ٹیم ہمیشہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. اشکناز صاحب ہیں جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا آپ پیغام ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ اگر آپ کو کہیں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ بلا جھجک بھائی کو فون کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ہر ظلم کرنے والے کے خلاف میری آواز سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں آر اے باکس. اللہ حافظ.